اداروں کی جانب سے یا جس طرح میں نے حکومت کی بات کی ہے, کوئی انتظامیہ کو پریشرائز کیا ہو, زد و کوب کیا ہو, تھریٹ کیا ہو؟ نیب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ آ کے گواہی دیں, اور ہم نے وہی گواہی دی جو حق سچ پہ تھی. ہاں جی, پشاور سے ہوں. آپ پشاور سے؟ آپ بھائی جان؟ میں پشاور سے. آپ؟ میں پردیپ کوہستان سے ہوں. جی میں کے پی سے ہوں, ڈسٹرکٹ خیبر سے. مریم نواز کو اس انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کرنا چاہیے, اس کوالٹی تو ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے نا. دانی اسکول ہے وہ مریم نواز کا, اس سے ہی آگے بڑھ کر یہاں پر آئے ہیں. یہ ایک بچوں کا بڑا فیمس ہے موٹو پتلو, آپ یہ دیکھ رہی ہیں. السلام علیکم, آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں محسن بلال. جس جگہ پر میں موجود ہوں, آپ یہ سمجھیں کہ اس جگہ نے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں طوفان برپا کیا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی پر ایلیگیشن ہیں, اور ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں پاکستان کے ملک ریاض, اور جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے 100 ملین پاؤنڈ پکڑا, اور یہ کہا جی کہ یہ ان لیگل منی ہے, اور وہ منی انہوں نے پاکستان کو بھیجی, اور اس منی کو بجائے جو ریاست پاکستان ہے اس کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں جمع کروانے کی بجائے عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ایک بند لفافہ تھا, کابینہ میں پیش ہوا اور یہ کہا گیا کہ بند لفافہ نہیں کھلنا, اور پھر وہ رقم, اس کے بعد کی کہانی پورے پاکستان دنیا کو پتہ ہے. لیکن جو میں سٹوری آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ سارا معاملہ اصل میں کیا ہے, انٹرسٹنگ جو اس صورتحال کو بناتے ہیں, اور وہ یہ ہے, یہ میرے پیچھے ہے جی القادر یونیورسٹی اور ٹرسٹ. جب آپ جہلم کراس کرتے ہیں جی ٹی روڈ کے ذریعے تو آگے سوہاہا آتا ہے, اور اس مقام پر یہ یہاں پر القادر یونیورسٹی بنائی گئی, جو ٹرسٹ کا نام دیا گیا, اور یہ وہ ٹرسٹ ہے جو ملک ریاض نے بنا کر دیا. اب اس کا مقصد تو یہ تھا کہ یہاں پر بچوں کو تعلیم دی جائے گی روحانیت کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس حوالے سے بھی بچوں کو یہاں پر ایجوکیٹ کیا جائے گا. تو یہ صورتحال القادر یونیورسٹی کی آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہم نیچے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر کتنے اسٹوڈنٹ ہیں, اور یہاں کے اب حالات کیسے ہیں. اور جو کہا جاتا ہے کہ ایک کھائی کی صورت میں یہ بس بنا دی گئی, یہاں پر کھائی تھی, اور ملک ریاض نے پھر یہ ابلائج کیا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی سابق خاتون اول کو, اور اس مقام پر یہ یونیورسٹی بنا دی. اب یہاں پر ارد گرد جو ہے وہ ریتلے پہاڑ ہیں, جس مقام پر یہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنائی گئی ہے. جی اپنا ڈلوان سے اتر کر ہم القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ یعنی بالکل اس کے مرکزی دروازے کے سامنے پہنچ چکے ہیں. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر امجد الرحمان صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے وزٹ کیا. نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بنا ہوا ہے یہ ایک, اور اس سے ریلیٹڈ ہیں کچھ کک بیکس, کچھ مالی مفادات, کچھ اپنے ذاتی انٹرسٹ. اب یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں اس ٹرسٹ کو بنے ہوئے یونیورسٹی کو, اور ٹرسٹی اس کے صرف 2 ہیں, اور وہ ہیں بشرا بی بی اور عمران خان, جو ایک سوالیہ نشان بھی ہے. آج تک اس کے ٹرسٹیز میں اضافہ کیوں نہیں ہوا, اور اگر انہوں نے یہ ایک نیک مقصد کے لیے پروجیکٹ شروع کیا تھا تو آپ نہیں سمجھتے انہیں بالکل اس سے خود ہی کنارہ کش ہو جانا چاہیے تاکہ پروجیکٹ چلتا رہے؟ سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر جو ٹرسٹ کے رولز ہیں کہ ٹرسٹی جو ہوتا ہے وہ ٹرسٹ سے کوئی بھی بینیفٹ نہیں لے سکتا. ہماری انسٹیٹیوٹ کے اندر کوئی کسی قسم کی پولیٹکس نہیں ہے, اور ہم کسی سے کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن کی بیس پہ کوئی ایڈمیشن نہیں دیتے. ہمارا اوپن میرٹ کی بیس پہ ایڈمیشن ہوتا ہے, پاکستان بھر کے بچوں کے لیے ہوتا ہے, اور ہمارے پاکستان بھر کے بچے, ہم تو کسی سے نہیں پوچھتے کہ اس کی کیا پارٹی ہے, ارسپیکٹیو آف دیئر پولیٹیکل ایفیلیشن. ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہم کسی کی بھی بات نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب وہ تو ایک معاملہ ایسا ہو گیا کہ یہ نومبر 2022 کو آپریشنل ہوئی, اور آگے پھر آپ کو پتہ ہے تحریک عدم اعتماد, حکومت سے نکلنا, پھر استعفے دینا, پھر ایجیٹیشن, وہ تو ایک 3-4 سال یہ ہے. اب یہاں پر ایک اور سوال یہ ہے کہ آیا اگر مقصد نیک ہے
تو پھر بشرا بی بی اور عمران خان کو ایز اے ٹرسٹی اگر ان کا کوئی مالی اس سے فائدہ وابستہ نہیں ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پروجیکٹ چلنا چاہیے, انہیں خود ہی اس سے گیو اپ کر دینا چاہیے, کنارہ کش ہو دینا دیکھیں چاہیے؟ سر بات یہ ہے کہ میرے خیال میں خان صاحب کا جب ہونا اور بشرا بی بی صاحبہ کا ہونا ہی اس پروجیکٹ کو چلائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایسا پروجیکٹ یا ایک ایسا آئیڈیا جس کو ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت بڑی فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے اور کسی ایسے بندے کی جس کی اس ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہوں. عمران خان صاحب کی فنڈنگ کے اندر بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہیں یا ان کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور تبھی ہم کوئی ایک بڑی فنڈنگ سکیور کر سکیں گے جب عمران خان کی پریزنس اس کے اندر ہوگی. جہاں تک بشرا بی بی صاحبہ کا تعلق ہے تو ان کا جو ہم چیز چاہ رہے ہیں, روحانیت ہے, سیرت نبی ہے, اس کے اندر ان کی ایکسپرٹیز ہے. کتنا یہ 4 سالوں میں فنڈ آ چکا ہے؟ سر ہمارے پاس فنڈ جو تھا انیشلی کچھ آیا تھا فنڈنگ, جس کے اندر ہمارے کچھ جو بیسک اخراجات ہیں یا آپریشن چیزیں ہیں وہ چلی ہیں. ہم فنڈز ابھی بھی کافی سارے فائنینشیل پرابلمس کا شکار ہیں, جو کہ انشاءاللہ ابھی تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے تو ہم اس فنڈنگ کو چیزوں کو سکیور کر سکیں گے. ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نیک مقصد کے لیے تھا, تو نیک مقصد کے لیے وہ پھر انہوں نے یہ نیک مقصد ایک سوال ہے کہ وہ بشرا بی بی اور عمران خان کو ابلائج کرنے کے لیے نیک مقصد کرنا تھا, ریاست پاکستان کو ڈونیٹ کر دیتے. دیکھیں سر اب یہ تو ڈونرز پہ ہے کہ وہ اس ڈونیشن کو کس طریقے سے, لیکن میرے خیال میں ابھی تک جو ریاست پاکستان کو چیزیں ڈونیٹ ہوئی ہیں, جو چیزیں ریاست پاکستان کے لیے گئی ہیں, وہ کتنی افیکٹو ہیں یا ان سے کتنی آؤٹ پٹ آ رہی ہے, یہ بھی آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, پولیٹیسائز یا چیزیں موجودہ حکومت جب سے آئی ہے, اس سے پہلے کیئر ٹیکر تھی اور اب یہ حکومت ہے, اب وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں, کوئی پریشرائز کیا گیا ہے, کوئی یونیورسٹی کے معاملات پر انٹروین کیا گیا ہے؟ جی اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری چونکہ ساری ریگولیشنز اور رولز اور جو بھی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری جو ایفیلیشنز کے معاملات ہیں, یہ جو باقی معاملات ہیں, ان کے اندر ہمیں نہیں روکا گیا. اداروں کی جانب سے یا جس طرح میں نے حکومت کی بات کی ہے, کوئی انتظامیہ کو پریشرائز کیا ہو اور کہا ہو کہ آپ گواہیاں دیں کریں, چونکہ یہاں پر باتیں ہو جاتی ہیں نا کہ نہیں جی وہ عملہ چک کے لے گئے تھے عملے کو, انویسٹیگیشن ایک الگ میٹر ہے, زدوں کو کیا ہو, تھریٹ کیا ہو اور یہ کہا ہو جی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف گواہی دیں اور انہوں نے مس کنڈکٹ کیا. دیکھیں سر ہمیں جب بھی لیٹر ملا تو ہم نے اس کو ٹرو اسپرٹ فالو کیا. نیب نے ہمیں بلایا یا کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی نے بلایا, ہم وہاں پہ پریزنٹ ہوئے اور جو انہوں نے انفارمیشن ہم سے ریکوائر کی ہم نے ان کو دی. ابھی تک جو ایفیلیشن ہے وہ آپ کی ایفیلیشن ہے کالج یونیورسٹی سے ہے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہے, تو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جس یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا اور پھر کیا معاملات ہوئے. تو مسئلہ پھر یہیں پر آ جاتا ہے کہ پولیٹیکل انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, اور جب ہم خود انسٹیٹیوشنز میں جا کر اسے پولیٹیسائز کر دیتے ہیں, تقاریر پولیٹیسائز کر دیتے ہیں نا. خان صاحب نے بھی تو جس یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر چور ڈاکوؤں کی بات کی تھی, تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں. چلیں پھر بھی سوال یہ ہے کہ اگر عدالتیں کچھ فیصلہ سنا دیتی ہیں تو پھر اگر کوئی ان کا انٹرسٹ وابستہ نہیں ہے تو بطور چیئرمین اس کے ٹرسٹی اور پھر بشرا بی بی دونوں میاں بیوی ہیں, تو پھر چلنے دیں اور کر لیں. آپ کا اپنا ایک نظریہ ہے, جب عدالتوں میں چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ ایک الگ سے ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ حکومت نے جو آپ انتظامیہ ہے یہاں پر عملہ ہے بلایا, جب بھی انویسٹیگیشن کے لیے آپ لوگ گئے ہیں, پریشرائز نہیں کیا. چلے یہ ایک پازیٹیو جسچر ہے. جی اس وقت ہم القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کے ریسرچ بلاک میں موجود ہیں, اور یہاں پر کچھ آپ یہ کہہ لیں یونیورسٹی کی انتظامیہ کے دفاتر ہیں اور اس کے علاوہ کلاس رومز ہیں. آئیں ہم تھوڑا سا کلاس رومز کا وزٹ کرتے ہیں. یہ لیکچر ہال 2 ہے, یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو انفراسٹرکچر ہے وہ یہ کلاس رومز ہیں. چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں صرف 200 جب سے یہ اور پروجیکٹر وغیرہ بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں. ابھی میں اگر لائٹ جلا دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہم نے ہی لائٹ جلائی ہے, اور ادھر جو سائنس کے مضامین ہیں ان کا دیا جاتا ہے, اور جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اسلامیات کے جو سلیبس ہے وہ یہاں پر پڑھایا جاتا ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی کتب وغیرہ بھی ہیں. ہم ان کی غیر موجودگی میں اس لیے آئے ہیں کہ اچانک آئے ہیں ہم, تو اچانک آپ کو دکھانا ہے کہ اچانک القادر یونیورسٹی
ہے کیا اور یہاں پر ہو کیا رہا ہے. جی اس وقت ہم القادر یونیورسٹی کے گراؤنڈ فلور پہ ہیں. یہ کیفیٹیریا ہے اور میس کی بریک ہے, تو آئیں چلتے ہیں اور ہم آپ کو یہاں کا ماحول دکھاتے ہیں. یہ طلبہ میس کر رہے ہیں. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ کھانا کھونا نہیں یہاں پر پکا ہوا ہے. یہ آج پکا ہوا ہے آلو گوشت. ذرا آپ کلوز کر کے دکھا دینا. آلو گوشت ایک اچھی ڈش بھی ہے. تو ہم ہاں جی بھائی جان کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا میس ویس کھانا سانا ٹھیک ہوتا ہے؟ شکر الحمدللہ زبردست کھانا ہے. منتھلی کتنا آپ ریگولر جب 2 ٹائم ہے کھانا؟ نہیں 3 ٹائم کا کھانا دے رہا ہے. صبح ناشتہ دے رہا ہے, دوپہر کا کھانا دے رہا ہے اور لنچ کا کھانا دے رہا ہے. تو جب آپ 3 ٹائم ریگولر ایک ماہ میں کھاتے ہیں تو کتنے پیسے بن جاتے ہیں آپ کے؟ بن جاتے ہیں. یہ تو بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگ زیادہ کھاتے ہیں, بعض لوگ کم کھاتے ہیں. کسی کا خرچہ زیادہ آ جاتا ہے, کسی کا کم آ جاتا ہے. تو آپ کہاں سے ہیں؟ میں شمالی وزیرستان سے ہوں. شمالی وزیرستان سے ہیں. تو نام کیا ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد انور شاہ ہے. تو انور شاہ صاحب یہ بتائیں کہ سبجیکٹ کون سا ہے آپ کا؟ BS مینجمنٹ سائنس ہے. BS مینجمنٹ سائنس ہے. تو پڑھائی ٹھیک ہے؟ جی جی سر. ایسے ادھر کیوں آپ نے ایڈمیشن لیا؟ سر یہ تو ہے نا کہ یہاں پہ ایک تو ہمارے علاقے کے لیے فل اسکالرشپ مہیا کر رہے تھے. اچھا جی اس بیس پر. اور یا اس لیے ایڈمیشن لیا کہ یہاں کا جو اسٹاف ہے نا وہ بھی بہت زبردست ہے اور روٹین بھی اس کا اچھا ہے ٹھیک. اور یونیورسٹی کی بنسبت ہے. تو آپ کدھر سے؟ میں پشاور سے ہوں. آپ پشاور سے. آپ بھائی جان؟ میں پشاور سے. آپ؟ میں اپردیر کوہستان سے ہوں. آپ کوہستان سے. اپردیر. اپردیر سے. سراج الحق صاحب کا ایریا بھی وہ کہتے ہیں نا. آپ کہاں سے ہیں؟ میں ادھر سے ہوں, پاس پکڑالہ گاؤں سے. اچھا اتنے دا پولیٹیشین کون ہے؟ فواد چودھری کون ہے؟ پتہ نہیں. اچھا نہیں. تو یہ کھانا آپ گھر سے لے کر آئیں. جی کچھ طلبہ جو یہاں قریب سے ہیں وہ کھانا بھی گھر سے لے کر آئیں. آپ بھی پشاور سے ہیں؟ کہاں سے؟ یہ جی پشاور سے ہیں اور یہ قبائلی ایریا ہے جو ہمارا, وہاں سے ہیں. یہاں سے. آپ کہاں سے ہیں جی؟ میں اٹک سے ہوں. آپ اٹک سے ہیں. تو کون سا سبجیکٹ ہے آپ کا؟ میں BS مینجمنٹ میں. مینجمنٹ میں. تو گھر چلے جاتے ہیں یہیں رہتے ہیں؟ جی یہیں ہاسٹل آئے. آپ ایک پلیٹ میں 2 کھا رہے ہیں, محبت ہے یا کیا ہے؟ جی جی محبت ہے. محبت ہے. کہاں سے؟ میں گجرانوالہ سے. پلوانہ دے شہر تو. تے کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. تے پلوانہ دے شہر تو تسی ادھر لاہور جاندے, تسی ادھر آ گئے. بس جہاں قسمت لے وہاں آ گئے ہم. اچھا جی قسمت لائی یا ابا جی نے کیا کہ پتر اتنے جاؤ تے روحانی تعلیم حاصل. ہاں ایسے ہی. آپ کہاں سے؟ میں خیبر پختونخوا سے. سے. ٹھیک ہو گیا. آئیں جی تھوڑی سی اور بات کر کے پھر وہ دیکھیں جی کچھ شرما رہے ہیں. بھائی جان شرمانا نہیں ہے, یہ بتانا ہے کہاں سے ہیں پہلے. جی میں KP سے ہوں, ڈسٹرکٹ خیبر سے. اچھا موسٹلی لگتا ہے کہ KPK سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں یہاں, تو اسکالرشپ پہ ہیں. سارے 100% اسکالرشپ. ذاتی طور پر میں تو 100% اسکالرشپ ہوں, اور باقی جو بھی طلبہ ہے یونیورسٹی آپ کو فری اسکالرشپ دیتی ہے. آپ بھی KPK سے؟ آپ بھی KPK سے؟ آف کورس میں بھی کہاں سے؟ KPK سے ہوں. اچھا آپ بھی؟ میں بھی KPK پشاور. آپ بھی سارے KPK سے. آپ کہاں سے؟ رحیم یار ہاں سے ہیں. جی موسٹلی میجورٹی یہاں پر ہے نا, وہ یہاں پر صوبہ خیبر پختونخوا جس کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہے وہ ہیں. یہاں سے بھی آپ بھی سارے KPK سے ہیں موسٹلی. آپ میاں والی سے؟ آپ میاں والی سے. میاں والی سے. آپ KPK. KPK سے. KPK سے. KPK سے. آپ بھی؟ آپ سندھ سے ہیں, یعنی زیادہ تر KPK سے ہیں. پھر میاں والی رحیم یار خان کے ہیں کچھ اسٹوڈنٹ, اور کچھ سندھ سے ہیں. ایسا ہی ہے. آئے ہم میل سے تو بات کی ہے, تو اب فیمیل کیفیٹیریا کی جانب جاتے ہیں. فیمیل اسٹوڈنٹ کم ہیں. تو السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ سب؟ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ اکارا سے. جی اچھا آپ؟ میں اٹک سے ہوں. اٹک سے. آپ؟ میاں والی. میاں والی. آپ؟ جہلم. جہلم. اکارا, اٹک, میاں والی, جہلم, یہ ساریاں جی پنجابی. وہ منڈے سانو سارے ملے نے اتنے زیادہ تر KPK. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو میس ہے چیزیں ہیں, آپ 4 بیٹھی ہوئی ہیں ایک ٹیبل پہ, پلیٹ ایک کے, آلو ایک کے, بوٹی روٹیاں, کیا وجہ ہے؟ کم کھا رہے ہیں؟ بس وہی کھا رہی ہے, باقی ہم نے کھا لی ہے. وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کانشیس ہیں کہ وہ ہیلتھ پہ زیادہ؟ نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, اصل میں وہ کھا چکے ہیں اس وجہ سے.
آپ تھوڑا لیٹ آئے ہیں. اچھا میں لیٹ آیا ہوں. اچھا یہ بتائیں یہ نیوز وغیرہ سنتے ہیں؟ جی جی بالکل تو سنتے یہ ہیں. جو چلتا ہے مالی مفادات کا ٹکراؤ چیزیں، عمران خان بشرا بی بی وہ ٹرسٹی ہیں، معاملات ہیں، تو کوئی ان پہ ثابت ہو جاتا ہے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے پھر ان دونوں کو؟ دیکھیں پہلے تو اگر ثابت ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا تو نہیں ہے پہلے یہ پروف کر پائیں گے کہ ایسا کچھ ایشو ہے، تو اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ کی رضا ہے، اور پھر بطور ٹرسٹی انہیں علیحدہ ہو جانا چاہیے. یہ ادارہ چلنا چاہیے یا نہیں، ادارے پر کوئی فرق تو نہیں آنا چاہیے کیونکہ ادارہ چلنا چاہیے. ادارہ بالکل چلنا اوکے، چاہیے کیونکہ اس میں نہ اگر کسی کا کوئی غلطی ہے، نہ پھر ادارے کی کوئی غلطی ہے، ادارے کو کوئی مطلب فرق نہیں آنا چاہیے. انہیں یہ لوگ سائٹ پہ کرتے بھی ہے نا، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ فنڈز وغیرہ دینا شروع کر دے اور اس کو اپنے انڈر لے کے چلانا شروع کر دے، کیونکہ اسے بند کرنا تو بے وقوفی ہے نا. ایز اے پاکستان ہمارے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں 200-300 بچے تو ایٹ لیسٹ پڑھ رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ ادارہ چلنا چاہیے. ادارہ چلنا چاہیے. ایز اے فیمیل اسٹوڈنٹ قطع نظر پولیٹکس سے ہٹ کر کیا آپ سمجھتی ہیں مریم نواز کو یہاں وزٹ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا بھی چاہیے، کیونکہ دیکھا جائے تو اس ٹائم وہ جس طرح لیڈ کر رہی ہیں تو اس ٹائم تو وہی یہاں پر لیڈر ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ وزٹ کریں یہاں پر، دیکھیں جو بھی ہے، بلکہ دوسرے اور دست شفقت رکھیں جس طرح وہ دیگر یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. بالکل آپ کی بھی مس کنسیپشنز ہے نا، تو وہ مطلب چیز ہمارے ادھر اور نظام چل رہا ہے، باہر اور بتایا جا رہا ہے، تو اپنی مس کنسیپشنز کو دور کرنے چاہیے، کہ کرنے کے لیے انہیں جو ہے وہ وزٹ کرنا چاہیے. مریم صاحبہ بیس رہے یہاں پر جس طرح باقی یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، یہاں پر بھی ہم بھی انہی کی طرح یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں، اور جس طرح باقی ہر جگہ ایک بہت بڑی بات کر دی ہے ان طالبات نے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو یہاں پر وزٹ ضرور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو مس کنسیپشن ہے، جو ایک پرسپیکشن بلڈ ہو گئی ہے نیگیٹو، اسے خود آ کر دیکھیں اور اسے دور کریں. اور یہ بھی طلبات جو یہاں پر زیر تعلیم ہے، پنجاب کی بیٹیاں ہیں، پورے پاکستان سے بھی آئی ہوئی ہیں، یہاں پر زیر تعلیم ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ نے بلکہ ان سب نے درخواست کی ہے کہ مریم نواز کو یہاں پر ضرور آنا چاہیے جس طرح وہ دیگر یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں. تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں پھر ہم یونیورسٹی کا دیگر. آپ سب کہاں سے ہیں جی؟ السلام علیکم. آپ کہاں سے ہیں؟ میں دینا سے ہوں. دینا سے. فواد چودھری والی سائڈ سے. آپ سیالکوٹ سے. سیالکوٹ کلی جگہ؟ ڈسکے تحصیل ڈسکے سے. اچھا سمریال دیکھا ہے. اچھا آپ کہاں سے ہیں؟ چکوال سے. چکوال سے. آپ میاں والی سے. میاں والی سے. آپ دینا. دینا. اچھا فیمیل کا آپ نے جیسا میں نے ان سے پوچھا زیادہ وہ بھی پنجاب والی سائڈ سے تھی اور یہ بھی زیادہ تر پنجاب والی سائڈ سے ہیں، لیکن جو میل اسٹوڈنٹ ہے وہ زیادہ تر ان کا تعلق کے پی کے سے ہے زیادہ تر کا. تو آپ کے سبجیکٹ کیا ہیں کامن؟ ہاں جی. آپ کا کون سا ہے؟ آپ کا بھی مینجمنٹ یہ اسلامک اسٹڈیز ہے. یہ بتائیں کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ چلنا چاہیے خبروں سے ہٹ کر جو کچھ ہو رہا ہے. اگر ہو جاتا ہے معاملہ کہ عدالت ڈکلیئر کر دیتی ہے بشرا بی بی اور عمران خان کے ہاں انہوں نے اپنا مالی فائدہ بھی لیا، ملک ریاض نے کیا ہے، تو ایز اے ٹرسٹی کیا آپ سمجھتے ہیں پھر انہیں سائڈ پہ ہو جانا چاہیے اور انسٹیٹیوشن سرکار کو اسے چلانا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ؟ انسٹیٹیوشن پہ نا کوئی بھی فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ 200-250 بچوں کا مستقبل ہے ایک قسم کا. تو اگر ذرا سا بھی انسٹیٹیوشن پہ کوئی بھی فرق آ جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ کتنے زیادہ بچوں کا مستقبل خراب ہوگا، اس لیے اس پہ کوئی بھی فرق نہیں آنا چاہیے ہمارے. تو یہ ہے کہ دونوں جانب سے یہ ہونا چاہیے کہ اپنی اپنی اناؤں کو ترک کر کے انسٹیٹیوشن کے لیے انہیں گیو اپ کر دینا چاہیے. انسٹیٹیوشن پہ وہی بات ہو گئی کہ انسٹیٹیوشن پہ کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. آپ کی بھی جی بات ہے نا، اسٹوڈنٹس کو تو کوئی فالٹ نہیں ہے نا. اسٹوڈنٹس نے اپنا یہاں پر ایک ٹائم انویسٹ کیا، اور ٹائم سچ اے پریشیس ایسیٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو ٹائم ان کا خراب تو نہیں نہ کرنا چاہیے. اچھا ایک آپ سے جیسا ان سے میں نے بات کی کامن آپ سے، جس طرح مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں وزٹ کرنے دیگر یونیورسٹیز میں، آپ دیکھتی ہوں گے سب کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، تو پولیٹکس سے ہٹ کر کیا آپ سمجھتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہاں بھی وزٹ کرنا چاہیے؟ جی ڈیفینیٹلی مریم نواز کو اس انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کرنا چاہیے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ پاکستان کا انسٹیٹیوٹ ہے، یہ پاکستان میں ہم پاکستان کے سٹیزنز ہیں، اور اگر وہ باقی سب اسٹوڈنٹس کو مطلب بینیفٹ دے رہی ہیں، اسکالرشپس آفر کر رہی ہیں، تو ہم بھی تو اس کا پارٹ ہیں، تو ایکوالٹی تو ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے نا.
क्वालिटी जा तो वो रही है जी। अब वो भी उन स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं या फिर लैपटॉप स्कीम वो कर रही है, तो हम भी उन स्टूडेंट्स जैसे ही हैं, उन पीछे वाले ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो अब दानिश स्कूल है वो मरियम नवाज का, हम उससे ही आगे बढ़कर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, आप दानिश स्कूल से पढ़ कर आई हैं? जी, हम दानिश स्कूल से, अब हम क्या कहें, हम वो मरियम नवाज के स्कूल से पढ़ कर आए हैं, तो उसमें हमें कुछ वो नहीं होना चाहिए। तो दानिश स्कूल फिर एक अच्छा मंसूबा था शहबाज शरीफ का? दानिश स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मंसूबा था। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी बात है जो यहाँ पर आके देखने को मिली, और बरमला उसका इजहार भी करना चाहिए। मोस्टली फीमेल्स यहाँ पर पंजाब साइड से हैं, जनूबी पंजाब से, ये जो वस्ती पंजाब है यहाँ से हैं, और कुछ तो दानिश स्कूल से पढ़ी हैं, और शहबाज शरीफ के मंसूबे को एहसन इकदाम करार दिया था स्कॉलरशिप। अब यहाँ भी स्कॉलरशिप पे हैं, और वज़ीर आला पंजाब से इन पंजाब की बेटियों का मुतालबा है कि वो कहती हैं वो पंजाब को एक माँ मिली है एक ख़तून वज़ीर आला की सूरत में, तो फिर उन्हें यहाँ पर विज़िट लाजमी करना चाहिए, और इनके सर पर भी दस्ते शफ़क़त रखना चाहिए। ये इन तलबा का है, ये मनसूबा बंद नहीं होना चाहिए। अगर इमरान खान बुशरा बीबी पर कोई एलिगेशन भी है, वो इल्ज़ाम साबित भी हो जाता है, वो अदालतें जाने कॉलोनी पर, लेकिन यूँ रियासत पाकिस्तान है, फिर इसे ऑन करे, ये है फ़ीमेल्स की राय, और हम तो कोशिश करेंगे ये आवाज़ इनकी पहुँचाएँ। मैथ्स की सूरत हाल हमने आपको दिखाई, कंप्यूटर लैब, आपको आप कंप्यूटर लैब में ले चलते हैं, तो आए जी। ये कुछ बच्चे और बच्चियां यहाँ पर पढ़ रही हैं, और ये कंप्यूटर लैब है जी अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स भी हो रहा है। अगर आप ये देखें, क्लोज़ करें आप, ये ग्राफिक्स वगैरह है, और ये कुछ एनिमेटेड चीज़ें भी हैं। तलबा हैं, बात करेंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर जो है वो पेंटिंग वगैरह कर रही हूँ। अलकादर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है, अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर। तो कहाँ से हैं आप? जी, मैं चकवाल से हूँ। चकवाल से हैं, स्कॉलरशिप पे हैं? जी, स्कॉलरशिप पे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और आप क्या समझती हैं इसकी कैसे बेहतरी मुमकिन है? इसकी बेहतरी के लिए मुमकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमें सपोर्ट करें यहाँ पर, और भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में और बच्चे आएँ और वो भी अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकें। ये आप मोटू पतलू देख रही हैं, खैर ये एक बच्चों का बड़ा फेमस है मोटू पतलू, आप ये देख रही हैं, खैरियत है पढ़ाई के? कुछ कहना चाहेंगे? ख़ास है कोई एनिमेशन आपने सीखनी है? नहीं, वैसे ही इंटरटेनमेंट जी। अच्छा, माइंड को रिलैक्स करने, स्टडी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ अगर क्लास में भी हो रही हैं, यानी चलें वो मोटू पतलू है एक बच्चों का, और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उसी ने मोटू पतलू खेल रहे। हाँ साहब? जी जी। आपको मोटू पतलू, खान साहब आपको मोटू पतलू पसंद नहीं है? हाँ, क्यों नहीं पसंद है। तो आप वो देखें, व्हाट इज सिविक इंगेजमेंट, व्हाट इज सिविक इंगेजमेंट इम्पोर्टेंस, वो देखें। आपकी जो साथी हैं वो तो मोटू पतलू। हाँ नहीं, ये मुझे असाइनमेंट दिया गया है, असाइनमेंट के तौर पर। यानी ये तो नहीं है यहाँ भी वो एक है कि पूरे पाकिस्तान में फीमेल बहुत अच्छा पढ़ती हैं, वो नंबर उनके आ जाते हैं, तो आपने मीट करना है, तो आपने कहा कि नहीं वो देखें मोटू पतलू, मैं हाँ बस ऐसी कुछ बात है। अच्छा, तो कहाँ से यहाँ से? मैं केपी से ताल्लुक़ रखता हूँ। केपी? जी जी। अच्छा, ये बता दें कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब है, बाकी तो इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज़ हैं, कोर्ट में है मामला, तो मरियम नवाज़ को यहाँ पर विज़िट करना चाहिए? देखो, विज़िट करना चाहिए, क्योंकि वो है कि हमारे मुल्क का एक चीफ मिनिस्टर है, और यही कि विज़िट करना चाहिए। ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद साहब की है। और यूनिवर्सिटी का खास मकसद ये है, यूनिवर्सिटी जिस विजन और मिशन के तहत बना हुआ है, उसका मकसद ये है कि यहाँ पर जानते हैं कितने बड़े स्कॉलर थे और डॉक्टर मजहबी स्कॉलर थे डॉक्टर? हाँ, मजहबी स्कॉलर थे। 1910 से लेकर 1932 से लेकर 2010 तक उसका ज़माना है। एक अच्छी मुफक्कर है, दई मुफस्सर है। अब हम आपको अल कादर ट्रस्ट की लाइब्रेरी दिखाते हैं जी। माहौल यहाँ पर दिखाना चाहिए, यानी कैफेटेरिया, फिर हम आपको IT लैब में लेकर देंगे। अब ये एक रीडिंग सेंटर है। आप कहाँ से भाई? जी, मियाँ वाली से। अच्छा, मियाँ वाली से। कितने साल हो गए? मुझे 3rd सेमेस्टर है अभी। अच्छा, तो मैनेजमेंट साइंस या इस्लामिक स्टडीज़? मैनेजमेंट साइंस। अच्छा, तो क्या है यहाँ पर एजुकेशन, किस किस्म की क्लासेस और मैनेजमेंट साइंस और जो
بنائی گئی تھی, ایک مقصد تھا اس یونیورسٹی. بیسیکلی یہاں پہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے. یہاں مینجمنٹ سائنسز میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اسلام کے اونیسٹی کے ساتھ ہم نے کیسے کاروبار کرنا ہے, اور باقی جو بھی چیزیں لے کر چلتے ہیں وہ ساری اسلامک ویلیوز کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. ہم یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو یہ جو سیاسی مسائل ہیں ان کے ساتھ ہمارا لنک نہیں ہے. تو ہم جسٹ ہمیں جو فائدہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اسلامی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی. اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یار کسی نے کرپشن کی, اس نے ٹرسٹ بنا دیا, اس کو کس اینگل سے دیکھتی ہیں؟ سر یہ ہمارا نہیں ہے, یہ اداروں کا مسئلہ ہے کہ پکڑیں اور سزا دیں. ہاں ان کا ہے. آپ مجھے لگتا ہے اسلامک اسٹڈیز سے. جی. اچھا, تو کتاب کون سی؟ نہیں, عربی خود سیکھی ہے. عربی خوش سیکھی. تو کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ مجھے یہاں پہ تقریباً 2-2.5 سال ہونے والے ہیں. 2-2.5 سال ہونے والے ہیں. تو آپ دینا سے؟ نہیں, سہاوا سے. سہاوا سے. اگر خان صاحب اشرف بی بی کو سزا ہو جاتی ہے, عدالت جو ہے فیصلہ کرتی ہے, تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ چلنا چاہیے, ریاست کی تحویل میں ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو؟ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں بتاؤں تو جتنے بھی یعنی کہ رننگ پوزیشن میں ادارے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں, تو ان کو تو چلنے چاہیے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بلوچستان, KPK اور کتنے دور دور سے, اور یہاں پہ ایک اگر میں بات مینشن کروں کہ القادر کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو میرٹ بیس اسکالرشپ جو دی جاتی ہے, ساتھ نیڈ بیس ہے. پھر نیڈ بیس میں بھی ایک مزید ایک کیٹیگری ہے جس میں وہ لقمہ کے تھرو بچوں کو وہ ان کی فوڈ تک, یعنی کہ بچے. ایک سوال بنیادی یہ پیدا ہوتا ہے, آپ اسلامیات کے اسٹوڈنٹ ہیں, جو ایک کامن بندے کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ ایک بندے نے ان لیگل مین سے اپنی منی کمائی, تو اس نے کسی کو میں اس کی بات نہیں کر رہا, ایک اوور آل کہ اس نے ایک ٹرسٹ کھول لیا یا لوگوں کو کھانے کے لیے ایک اس نے کوئی روڈ پہ لگا لیا, یعنی ہوٹل کھول دیا, تو اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو ان لیگل پریکٹسز کرتا ہے اسے سزا ملنی چاہیے. ایز اے اسلامک ریپرزینٹیٹیو میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ چاہے کوئی بھی ہے, کوئی بھی ہو, ہماری یونیورسٹی کا بندہ ہو یا باہر سے کوئی بھی بندہ ہو, وہ انلیگل وے میں ہے تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے. جتنے بھی رننگ پوزیشن میں انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں ان میں صرف اب خان صاحب کا اس میں کوئی مستقبل نہیں ہے کہ القادر نے چلنا ہے تو خان صاحب نے چلنا ہے. دیکھیں القادر چلتی ہے تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہونا ہے. یہاں پہ وہ بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, کل کے انہوں نے ان بچوں نے لیڈ کرنا ہے, خان صاحب نے تو کل لیڈ نہیں کرنا. بک شیلفز ہیں, لیکن مجھے ایک یہ ہے کہ جہاں پر مینجمنٹ سائنس کی ہیں وہاں پر, اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ جانتے ہی ہوں گے یہ کون ہے. یقیناً یہ پاکستان کے صدر بھی رہے ہیں, ماشاء اللہ لگایا تھا, نواز شریف کو ہٹا دیا تھا, اور ان کی ایک بک ہے جی سب سے پہلے پاکستان, جی ہاں پرویز مشرف صاحب کی, اور یہ خطاب ان کا لکھا ہوا ہے. تو چلیں ایک ایسے ہی ذہن تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے, اور یہ کہہ لیں کہ یہ ماضی کی یادیں تازہ کرنے کے لیے جو لکھا ہوا ہے نا سب سے پہلے پاکستان, تو وہ یہ تھا کہ 17 اکتوبر 1999 کو میں نے قوم سے خطاب اس طرح شروع کیا. آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہم نے القادر یونیورسٹی کا وزٹ کیا, اور ایمانداری سے ہم نے آپ کو حقائق دکھانے کی اور بتانے کی کوشش کی ہے. یہ ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ بلاگ ہے جہاں پر طلبہ پڑھتے ہیں, اور یہ سامنے ہاسٹلز ہیں, یہ بوائز ہاسٹلز ہیں, اور یہ اس بلڈنگ میں یہاں جہاں پر یہ القادر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر گرلز ہاسٹلز ہیں. یہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب ہے, اس کے علاوہ IT روم ہے, اس کے علاوہ لائبریری ہے. یہاں پر جو میں نے وزٹ کیا اور میں نے کچھ پوائنٹ آف ویو طلبہ سے لیا, کچھ آف دی ریکارڈ بھی باتیں ہوئی ہیں کیونکہ وہ طلبہ ہیں, اور موسٹلی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سیاسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے, سیاست میں اتنی زیادہ انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, وہ اسٹڈی کے لیے یہاں پر آئے ہیں. یہ جو ہے یہ ایفیلیٹڈ ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, جی ہاں GC یونیورسٹی لاہور. یہ وہی یونیورسٹی ہے جہاں پر بطور وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا تھا اور چور ڈاکوؤں کی بات کی تھی وہاں پر کھڑے ہو کر GC یونیورسٹی اوول گراؤنڈ میں, جس کا بہت زیادہ
ایشو بن گیا تھا. اب اس یونیورسٹی کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ زیادہ تر شریف فیملی وہاں سے فارغ التحصیل ہے. نواز شریف کو اعزازی ڈگری بھی ڈاکٹریٹ کی وہاں سے ملی ہوئی ہے. شہباز شریف راوین ہے, پھر حسین نواز, حمزہ شہباز, اس کے علاوہ سلمان شہباز, کہا جاتا ہے وہاں سے پڑھے ہیں. اور شریف فیملی کو جو راوین کہلانے میں بھی بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا تھا. لیکن جب عمران خان نے وہاں پر تقریر کی اور طلبہ سے ہے تو وہ ایک پروجیکٹ تھا کہ طلبہ کو خود کفیل کیسے ہوں, لیکن عمران خان نے وہاں پر کھڑے ہو کر سیاسی تقریر کر دی تھی تو وہ ایک ایشو جنریٹ ہو گیا تھا. یہ اس سے ایفلیٹڈ ہے اور اس وقت وائس چانسلر تھے ڈاکٹر اصغر زیدی. اور پھر بشرا بی بی نے لاہور میں ایک ای لائبریری کا قذافی اسٹیڈیم کے پاس ہے اس کا افتتاح کیا تھا. اور جو بشرا بی بی کے پیر تھے, پیر شاہ زریج, ان کے حوالے سے اس روڈ کا نام بھی رکھا گیا تھا, لائبریری کا نام بھی رکھ دیا گیا تھا. اور جو کالا شاہ کاکو کیمپس ہے جی سی یونیورسٹی کا, وہاں پر خصوصی ایک بلاک کے لیے فرسٹ ہینڈ 1 کروڑ روپیہ بھی بشرا بی بی نے دیا تھا, تب وہ خاتون اول تھی. تو یہ جی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی پروجیکٹ ہے جو وزٹ کیا ہے طلبہ کا, اور موسٹلی فیمیل طلبہ کا. جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو میل طلبہ ہیں ان زیادہ تر کا تعلق کے پی کے اور وہاں کے قبائلی علاقوں سے ہے. میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں, جو میل اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر ان کا زیادہ تر تعلق کے پی کے اور قبائلی علاقوں سے ہے. کچھ سندھ سے ہیں اکا دکا, کچھ بلوچستان سے ہیں, لیکن زیادہ تر کے پی کے سے ہیں. لیکن جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کا زیادہ تر تعلق پنجاب سے ہے اور جنوبی پنجاب کی طالبات بھی ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ مریم نواز خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور مریم نواز کو ان بچیوں پر اور جو یہاں پر زیر تعلیم اسٹوڈنٹ ہیں ان پر دست شفقت رکھنا چاہیے. جو بھی فیصلہ آتا ہے القادر ٹرسٹ کیس والا ایشو جو ہے عدالت میں ہے, جو بھی اس کا فیصلہ آتا ہے. اور ایک اور بات کہ اگر فیصلہ بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف آتا ہے تو انہیں رضا کرانہ طور پر گیو اپ کر دینا چاہیے ایز اے ٹرسٹی, اگر ان کا یہاں سے مفاد کوئی وابستہ نہیں ہے. اور آزاد ڈیجیٹل کی یہ خصوصی جو ڈاکومنٹری کہہ لیں, رپورٹ کہہ لیں, جو ہم نے یہاں پر وزٹ کیا ہے, وہ آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.